اور ان کی عظمت بیان کروں گا۔ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ والوں کا قرب بہت ضروری ہے، اور ہمارے لیے یہ پہچاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ والے ہیں کون۔ اگر ہم نے پہچان نہیں کی تو آج کل انسان اپنی شعبدہ بازیوں سے سامنے والے انسان کو متاثر کر کے اس کے ایمان کا ڈاکو بن جایا کرتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے اللہ والے کی تلاش میں نکلے، لیکن اگر ہم کسی ایک جگہ پر دھوکہ کھا جائیں تو ہم ایک اللہ والے کی تلاش کو چھوڑ دیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم اہل ایمان کو مکمل ضابطۂ حیات عطا فرمایا ہے، اور اللہ والوں کو پہچاننے کی نشانیاں بھی بیان کی ہیں۔ میں نے سورہ فرقان پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 4 پر ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کی۔ قرآن عظیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اللہ والوں کی علامت کو بیان کیا ہے، ان کی نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ جب زمین پر چلا کرتے ہیں تو عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر غرور اور تکبر نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ والے جانتے ہیں کہ اس تکبر نے شیطان کو برباد کر دیا ہے۔ جب میرے رب کا اعلان ہوا تھا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نہیں جھکا۔ شیطان نے عرض کیا مولا انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آگ جو ہے مٹی سے اعلیٰ ہے، تو میں آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو شیطان کے لیے اتنی دلیلیں لگا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بدتمیزوں سے اور منہ زوروں سے بحث نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اے نادان، اے ملعون، تو ہماری جنت سے نکل جا، اس لیے کہ تو رجیم ہے، تو ملعون ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، تو نافرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکال دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر انا پیدا ہو گیا، تکبر پیدا ہو گیا۔ اسی وجہ سے اللہ والوں نے کبھی بھی اپنی زبان پر انا کا لفظ نہیں لایا، تکبر پیدا نہیں کیا۔ ایک اللہ والے نے کبھی بھی اپنی زبان پر انا کا لفظ نہیں لایا، تکبر نہیں دکھایا۔ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اپنی زبان پر کبھی میں کا لفظ نہیں لاتا ہے، تو ایک شخص نے کہا کہ میں تو لا کر کے ہی دکھاؤں گا، اس کی زبان پر انا کا لفظ آنا ہی ہے۔
میں کا لفظ آنا ہی ہے۔ وہ شخص آیا، ان بزرگ کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ اے اللہ والے، یہ بتاؤ مجھے کہ شیطان کو کس نے برباد کیا ہے؟ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو اب تو کہیں گے کہ میں نے برباد کیا ہے، انا نے برباد کیا ہے، تکبر نے برباد کیا ہے۔ اللہ والے نے جب اس کے اس کلمے کو سنا تو اللہ والے نے ارشاد فرمایا کہ سن، ابھی نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھ لوں، اس کے بعد تو اپنا سوال کرنا، میں تیرے سوال کا جواب عطا کر دوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نماز کے بعد عطا کر دینا۔ وہ اللہ والے نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد میں سلام کو پھیرتے ہیں، پھر اعلان کرتے ہیں کہ بتاؤ تم میں سے کس نے مجھ سے سوال کیا تھا، کس نے کہا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا ہے؟ وہ شخص ایک دم کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور میں نے کہا تھا۔ اس اللہ والے نے ارشاد فرمایا اسی لفظ نے شیطان کو برباد کر دیا ہے۔ اس وقت میں بھی اللہ والے نے اپنی زبان پر انا کا لفظ نہیں لایا ہے، اس لیے کہ جس شخص کی زبان پر انا کا لفظ پیدا ہو جاتا ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ زمانے کے اندر دھتکارا ہوا ہو جاتا ہے، متکبر ہو جایا کرتا ہے، مغرور ہو جایا کرتا ہے، اور اس کی زمانے کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ نے قرآن عظیم کے اندر اللہ والوں کی نشانیوں کو بیان فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ والے جاہلوں سے ملاقات کرتے ہیں، نادانوں سے ملا کرتے ہیں، تو ان سے بحث نہیں کرتے ہیں، ان سے زیادہ گفتگو نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ نادانوں سے بات کرنا، یہ جاہلوں سے بات کرنا، یہ اللہ والوں کو زیبا نہیں دیا کرتا ہے، بلکہ جب جاہلوں سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کر کے نکل جایا کرتے ہیں، ان سے لمبی بحث نہیں کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر جاہلوں سے بحث کی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ جھگڑے پر نوبت آ جائے، تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ جاہلوں کو سلام کہہ کر کے نکل جایا کرتے ہیں۔ ایک اور اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی نشانی کو بیان کیا، اللہ بیان کرتا ہے آگے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی راتوں کو اللہ کے لیے جو ہے سجدہ اور قیام میں گزار دیا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے ہیں۔ لوگ آج کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ والا ہوں، لیکن نماز کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ والا جو ہوتا ہے وہ عبادت گزار ہوا کرتا ہے، وہ شب بیدار ہوا کرتا ہے، اللہ کا قرب جو حاصل کرتا ہے وہ رب کی عبادت کر کے کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی جو نشانی بیان کی ہے ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے راتوں رات اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، سجدے میں رہا کرتے ہیں، قیام میں رہا کرتے ہیں، یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ اور دیکھیے پروردگار کیا بیان کرتا ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کی شان کیا ہے کہ رات بھی عبادت میں گزارتے ہیں، دن بھی عبادت میں گزارتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ۔ وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا قدیر جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، مولا قدیر ہم اس لائق نہیں ہے کہ جہنم کے عذاب کو دیکھ سکے یا اس کو برداشت کر سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کا مقام کیا ہے کہ رات بھی عبادت میں گزارتے ہیں، سجدے میں گزارتے ہیں، رکوع میں گزارتے ہیں، قیام میں گزارتے ہیں، لیکن خشیت ربانی کا پیکر اپنے سینے کو بنائے ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا تیری جہنم سے ہم پناہ مانگتے ہیں، تیری جہنم کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ مجدد الف
لسانی نے اپنے قول کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ جہنم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب، قہر و جلال کا جو ہے یہ مظہر ہے، اور جنت جو ہے اللہ کی رضا اور اسی کی خوشنودی کا مظہر ہے۔ تو اللہ کا قہر، اللہ کے قہر سے اللہ والے پناہ مانگا کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگا کرتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں مولا قدیر ان عذابها کان غراما، مولا قدیر ہم اس کا عذاب جو ہے وہ گلے کا پھندا ہے، اس عذاب کو ہم اپنے گلے کے اندر نہیں ڈال سکتے ہیں۔ مولا اگر تو نے اپنا قرب عطا کیا ہے تو مولا قدیر ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، اس کے پھندے کو ہم اپنے گلے کے اندر نہیں ڈال سکتے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، اور عرض کرتے ہیں مولا قدیر وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وہ جہنم جو ہے بڑا ہی غضبناک جو ہے جگہ ہے، اس جگہ کے اندر ہم جو ہے نہیں جا سکتے ہیں، اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اے اللہ اس جہنم کے پھندے سے ہماری حفاظت کرنا۔ یہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں۔ آج مجھے نماز کی فکر نہیں ہے، مجھے اعمال صالحہ کی فکر نہیں ہے، مجھے زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں معلوم ہے، اور میں اپنے آپ کو ایک مومن کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ والا کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو پیغمبر اسلام کا عاشق رسول کہا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا قدیر جب قیامت کے دن تو مجھے اٹھائے میری قبر سے تو مجھے نابینا اٹھانا، اس لیے کہ میں تیرا کیا تیرے بندوں کا بھی سامنا نہیں کر سکتا ہوں، میں تیرے بندوں کا بھی سامنا نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں۔ یہ غوث اعظم کی عاجزی ہے، یہ غوث اعظم کی انکساری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے وہ اللہ والے گزارش کرتے ہیں مولا جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کو جھیل نہیں سکتے ہیں۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ والوں کی ایک علامت کیا ہے، ایک اور نشانی بتائی ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اس سورت کے اندر ایک علامت اور بیان کرتا ہے کہ جب اللہ والے خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کیا کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ فضول خرچی کرنے والا جو ہے فقیری کا شکار ہو جایا کرتا ہے، غریبی کا شکار ہو جایا کرتا ہے۔ اگر جو فضول خرچی کرتا ہے اس کے گھر کے اندر تنگ دستی ہو جایا کرتی ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے ولم یقتروا، اور تنگ دلی بھی نہیں رکھتے ہیں، جہاں پر خرچ کرنے کا موقع ہے خرچ بھی کیا کرتے ہیں، اور جہاں پر جو ہے خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، اور جہاں خرچ کرنے کا موقع نہیں ہے وہاں پر خرچ نہیں کیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ رب العالمین جو ہے اپنے مقدس بندوں کی نشانیوں کو بیان کر رہا ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اعتدال اختیار کرتے ہیں، حد سے بھی نہیں بڑھتے ہیں، اور جو ہے تنگ دلی بھی نہیں رکھا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر بیان فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اور کسی جان کو جو ہے وہ ناحق قتل نہیں کیا کرتے ہیں، حق سے قتل کیا کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ زنا کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ والوں کی اللہ تعالیٰ نے نشانی بیان کر دی ولا یزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کیا کرتے ہیں۔ ارے یہ زنا معروفہ کیا، یہ جو معروف زنا ہے اس کا زنا کیا ہے؟ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ آنکھ کے زنا سے بھی محروم رہتے ہیں، کان کے زنا سے بھی محروم رہتے ہیں، ہاتھ کے زنا سے بھی محروم رہتے ہیں، پیر کے زنا سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا ہے کہ جب بندہ جو ہے زنا کا مرتکب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے
ایمان کو خارج کر دیا کرتا ہے، ایمان کو اٹھا لیا کرتا ہے، اللہ کا قہر جو ہے اس پر مسلط ہو جایا کرتا ہے۔ یہ تو اپنی آنکھ کو بھی محفوظ رکھتے ہیں، کان کو بھی محفوظ رکھتے ہیں، ہمارے اندر تاریخ موجود ہے۔ آپ تاریخ کے اوراق کو اگر پڑھو گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اللہ تعالی، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اپنے دامن کو کس طرح جو ہے تہمت کی جگہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ امام اعظم کی ذات ہے، امام اعظم کی بارگاہ میں جب امام محمد پڑھنے کے لیے آتے ہیں، امام محمد کی جو ہے امردی کا زمانہ ہے، بچپن کا زمانہ ہے، آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، امام اعظم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، میرے امام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے امام اعظم میں آپ سے درس حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امام محمد کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، آپ خوبصورت بہت تھے۔ میرے امام نے فرمایا اگر تم مجھ سے درس حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر پڑھنا چاہتے ہو تو سنو، آپ کو میرے سامنے نہیں بیٹھنا ہے، میری درسگاہ میں نہیں بیٹھنا ہے، یہ جو ستون لگا ہے، یہ جو کھمبا لگا ہے، اس کے آڑ میں بیٹھنا ہے، اس لیے کہ جو بچہ کمسن ہوتا ہے اور جو امرت بچہ ہوتا ہے جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی ہے اور خوبصورتی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ عورت کی جگہ پر ہوا کرتا ہے۔ ایسے بچے سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کرنا، یہ بھی اللہ والوں کی نشانیاں ہوا کرتی ہے۔ امام اعظم نے بیان فرمایا، اے امام محمد، آپ کو اگر درس حاصل کرنا ہے تو ستون کی آڑ میں بیٹھنا پڑا کرے گا۔ امام محمد نے عرض کیا کہ حضور اگر آپ کا حکم ہے تو میں ستون کی آڑ میں بیٹھ کر کے بھی آپ کا درس سن سکتا ہوں۔ امام محمد سنتے رہے، 3-4 سال تک امام محمد جو ہے امام اعظم کے بیان کو سنتے رہے، لیکن ایک مرتبہ رات کے وقت میں امام اعظم درس پڑھا رہے تھے، درس دے رہے تھے، اور آپ کو جو ہے امام محمد کے پرچھائی نظر آئی، آپ کو سایہ نظر آیا، تو سائے میں امام محمد کی داڑھی کے بال کچھ نظر آنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام اعظم نے امام محمد سے ارشاد فرمایا، اے محمد کیا تمہارے چہرے پر داڑھی آ چکی ہے؟ امام محمد نے عرض کیا کہ جی حضور میرے چہرے پر داڑھی آ چکی ہے، میرے چہرے پر داڑھی آ چکی ہے۔ امام اعظم نے فرمایا کب آ گئی ہے؟ کہا کہ تقریباً 1 سال ہو گئی ہے۔ میرے امام نے ارشاد فرمایا کہ اب تم میرے سامنے بیٹھ کر کے درس حاصل کر سکتے ہو۔ اب میرے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منظیر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ امام اعظم نے بیان فرمایا کہ اب تم جو ہے میرے سامنے بیٹھ کر کے درس حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ والے ایسے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ حالانکہ ٹاپک بڑا لمبا ہے، اگر میں بیان کروں گا تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن میں اپنی گفتگو کو آخر کر دوں اس لیے کہ وقت ہو رہا ہے کافی۔ میں آخر میں چلتے چلتے صرف ایک بات بیان کر دوں۔ غوث اعظم نے بیان فرمایا کہ جب تک کسی شخص کے اندر 12 صفتیں پیدا نہیں ہوں گی تب تک وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ یہ 12 صفتیں صرف بتا دوں آپ کو میں جلدی سے۔ کہا کہ 12 صفتیں جب تک بندے کے اندر پیدا نہیں ہوں گی وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا 2 صفتیں ربانی ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی 2 صفتیں ہونا چاہیے۔ کہا کہ حضور کون کون سی اللہ کی صفتیں؟ کہا کہ صفت ستاری اور صفت غفاری ہونا چاہیے، یعنی انسان کے اندر جو ہے دوسرے انسان کی بات پر پردہ ڈالنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، پردہ پوشی کرنے کا اس کے اندر نیت ہونا چاہیے، یہ خوبی ہونا چاہیے کہ کسی کے عیب کو دیکھے تو پردہ پوشی کر دے۔ یہ اللہ والے کی پہچان ہے، اور میں آپ کو بتاؤں اللہ والوں نے ایسا کیا ہے۔ بہت بڑے امام ہیں جنہیں حاتم اسعم کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ امام ہیں۔ ان کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، کچھ سوال کرنے کے لیے آئی تھی حاتم اسعم کی بارگاہ میں، اور وہ عورت جیسی ہی بیٹھی
اس عورت کی ریا خارج ہو گئی. جب ریا خارج ہو جاتی ہے وہ عورت بڑی شرمندہ ہوتی ہے, بڑی حیران ہوتی ہے. تو جیسے اس کی چہرے کے جغرافیوں کو بدلا ہوا دیکھا تو حاتم اصم نے فوراً کہا, آگے بڑھ کر کے کہا کہ زور سے بولو, مجھے سنائی نہیں آتی. زور سے بولو, مجھے سنائی نہیں آتی ہے. یہ کس لیے کہا؟ اس لیے کہ وہ عورت اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کر رہی تھی کہ میری ریا خارج ہو چکی ہے. یہ اللہ والے کی بارگاہ میں نے ایسا کام کر دیا ہے, یہ شرمندگی کی بات ہے. تو وہ اللہ والے جو تھے وہ بہرے نہیں تھے, بلکہ اس عورت کو یہ احساس دلانا چاہ رہے تھے کہ میں نے تمہاری بات کو, یہ تمہاری پیٹ سے جو ریا خارج ہوئی ہے اس کو سنا نہیں ہے. میں بہرا ہوں, تمہیں جو بات کرنی ہے مجھے زور سے کہو. اللہ اکبر کبیرہ. جب حاتم اصم نے یہ بات کہی تو وہ عورت سمجھ گئی کہ یہ بہرے ہیں, انہیں سنائی کم آتی ہے, انہیں میری ریا خارج کی آواز نہیں آئی ہے. اصم کا معنی آتا ہے کانوں سے بہرا, لیکن اصم جو حاتم جو تھے یہ کانوں سے بہرے نہیں تھے. ان کا اصم جو لقب دن سے پڑا ہے اور اس عورت کی شرمندگی کو دور کر دیا, اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور جب تک وہ اس دنیا کے اندر رہے تو اپنے آپ کو پوری قوم کے سامنے بہرا ہی پیش کیا کرتے تھے, بہرا ہی پیش کیا کرتے تھے, تاکہ جو ہے اس عورت کو کبھی کسی کے ذریعے سے یہ خبر نہ پہنچ جائے کہ حاتم اصم نے جو میرے سامنے رویہ پیش کیا تھا وہ میری شرمندگی کے لیے کیا تھا, بلکہ اس عورت کو یہ احساس ہو جائے کہ واقعی حاتم جو تھا وہ اب کانوں سے بہرا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. پوری زندگی اپنے آپ کو جو ہے قوم کے سامنے بہرا ہی پیش کرتے رہے تاکہ اس عورت کو جو ہے شرمندگی محسوس نہ ہو جائے. اس عورت کے اس عیب پر آپ نے پردہ پوشی فرما دی. میرے غوث نے فرمایا صفت ستاری بھی ہونا چاہیے اور صفت غفاری بھی ہونا چاہیے, یعنی سامنے والے انسان کو معاف کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیسے معاف فرما دیتا ہے؟ ایک آنسو سے معاف فرما دیتا ہے. میں نے آیتیں کچھ چھوڑی ہے, اس کے اندر ایک آیت میں نے چھوڑی تھی, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ والے جو ہوتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں, اللہ سے توبہ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں, ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا کرتا ہے, ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے, اپنے بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا کرتا ہے. پروردگار کی یہ صفت کریمی اللہ والے کے اندر ضرور ہونا چاہیے, تب وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاتا ہے تو پروردگار اس کی توبہ کو قبول بھی فرما لیتا ہے, اور اس کی توبہ کو ایسا قبول فرماتے ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا کرتا ہے. میرے دوستو بات بہت لمبی ہے, اگر میں اس کو بیان کروں گا تو کافی ٹائم لگے گا. میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کو کہ ان کی چلملاہٹ پیدا ہو رہی ہے, تو بہتر نہیں ہے کہ جہاں پر جو ہے مجبور بن کر کے گفتگو کو سماعت کیا جائے تو وہاں پر گفتگو کو طویل نہ کیا جائے. اس لیے کہ میں آپ کے سامنے کوئی واقعہ, یہ تاریخ پیش نہیں کر رہا تھا, بلکہ یہ قرآن عظیم کی تفسیر بیان کر رہا تھا اور اللہ والوں کی شان بیان کرنا چاہتا تھا. میں چاہتا تو یہ تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر کم سے کم اس جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان کا آپ کو مکمل طور پر مفہوم سمجھا دوں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ والے ہوا کون کرتے ہیں. لیکن میرے دوست وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے اور میں بوجھ بن کر کے کسی کے سامنے تقریر کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں, تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی گفتگو کا اختتام میں یہیں پر کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے کہ مولا ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل